تمنوا لقاء العدو کہ دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کروں، وصلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ لیکن جب دشمن سے اگر دشمن سے پھر مڑ بھیڑ ہو جائے ہے اور اس سے ملاقات، یعنی دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، تو پھر ہمت بھی نہیں ہارنی آگنا، پھر آگے پھر یہ سمجھیں، پھر جانو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر فرمایا اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست عطا فرمائے۔ آگے چلیں، حجز یعنی یہ بھی کلام موزون، ہم وزن کلام کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں شعر کی نیت نہیں ہوتی، شعر کی آگنا، یعنی بغیر شعر کی نیت کے ہم وزن کلام جاری ہو جائے۔ ہم آگے چلیں، فی سہل وانس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ، لیکن اس میں شعر کی نیت نہ ہو جائے۔ آگے چلیں، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الوعص قال حدثنا ابو اسحاق۔ حبل کس کا نام ہے؟ ہاں، بدھ کا نام۔ اولو کا معنی کیا ہے؟ ہاں، امر کا صیغہ ہے نا اولو۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے آگے الا تجیبوہ لہو، صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ ما نقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تجیبوہ لہو، کہ تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا رسول اللہ، ہم کیا کہیں؟ فرمایا تم کہو اولو، یعنی اللہ اجل، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل ہے، خود کل بت بلند ہو، آپ جواب میں کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ پاک کی ذات ہی بلند و بالا ہیں اور وہی بزرگی والے ہیں۔ آگے چلیں، قال ان لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارے مولا ہیں، تمہارا کوئی مولا نہیں آئے گا۔ آگے چلیں، یعنی تم، اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ آگے چلیں، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا تجيب له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله اعلم۔ یہ جو غلط باتیں ہیں ان کا جواب دینا، یہ بھی ہیں، یہ بھی حضور کی مبارک سنت، آپ کے پیارے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آگے قال ان لنا العزى ولا عزى لكم، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا تجيب له قالوا يا رسول، کہ شاید یہ دجال ہو، لیکن بعد میں حضرت تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمندر میں ایک جزیرے میں دجال سے ملاقات ہے، وہ دجال سے ملاقات ہوئی، وہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ تو حضرت تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ دجال کی ملاقات کا جزیرے میں ذکر کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نشرہ ہوا کہ دجال وہ اور ہے۔ آگے چلیں، وما من نبی الا بعض صحابہ کرام کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ریل، ذکوان، قصیہ، بنو لحیان یا بنو لحیان کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قوم کے خلاف مدد طلب کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار صحابہ کرام کو بھیجا۔ انس فرماتے ہیں یہ سب قرہ صحابہ تھے، لکھا ہے سمو بہ لکثرت قراءتہم، آگے یعنی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے، یہ دن کو لکڑیاں تلاش کرتے، رات کو نماز پڑھتے،
70 صحابہ تھے، 69 پھر وہاں جب لے گئے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیے، ایک صحابی باقی بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اس کا، ایک مہینے تک آگے آپ نے قنوت نازلہ پڑھ کر ان قبائل کے لیے بددعا کیا۔ یہ بیر معونہ ہے، مجھے اللہ نے ساتھ بخشی پھر ہم سے۔ یہ ریاض شہر ہے، سعودی عرب میں ریاض شہر ہے، ریاض شہر ایک طرف بیر معونہ ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے۔ یہ یمامہ کا میدان وہ 90-100 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں بھی اللہ نے حاضری کی ساتھ بخشی۔ اور ایک دفعہ ہمارے وہاں ریاض شہر میں ہمارے کچھ بھائی انہوں نے پھر میں بتلایا کہ یہاں پر جہاں 69 قراء صحابہ کو شہید کیا گیا وہ جگہ بھی یہاں پر قریب ہے، آج کل اس کو جبیلہ کہتے ہیں، جبیلہ۔ تو وہاں پر حاضری ہوئی تو باہر قبرستان کے باہر بورڈ لگا ہوا مقبرۃ الصحابہ، اندر داخل ہوئے تو فرمانے لگا یہ 69 قراء صحابہ ان کی قبریں یہاں پر ہیں لگے۔ اور بیر معونہ وہ کنواں جس کی طرح منسوب ہے، وہ کنواں بھی وہاں پر یاد پانی نہیں تھا، اس میں مٹی والا اس میں پڑی ہوئی تھی، تقریباً جیسے مٹی سے اٹا ہوا جیسے کہیں کوئی کنویں کی شکل تھی، لیکن درمیان تک اس میں مٹی بجائے پانی کی اسے مٹی بھری ہوئی تھی۔ تو لگتا ہے وہ بیر معونہ وہی ہوگا جس کی طرف منسوب ہے۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع۔ ہر ایک کی تعریف بدلا دیں۔ بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ بحیرہ آپ خود دیکھ کر بتائیں۔ البحیرۃ التی یمنع درها للطواغیت فلا یحلبها احد من الناس فلا یحلبها، جس کا دودھ بتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، بتوں کے لیے ہے، بتوں کے نام پر کر دیا گیا ہو تو فلا یحلبها احد من الناس، لوگوں میں سے کوئی ایک ہے ان کے دودھ کو نہیں دو سکتا، بس وہی جو بتوں کے پاس ہوتے تھے نا یہ رہنے والے، بس وہی سے پی دیتے ہیں۔ صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ قانون جن کو وہ جانور جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، بس وہی گھومتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض درباروں پر بھی گائے بھینسیں آگے نا وہ گھوم رہی ہوتی ہیں آگے، یسیبونہا لآلہہ، لا ان پر کوئی چیز لادی نہیں جاتی سوال۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ ہاں ہاں ان وصلت احداہما بالاخری لیس بینہما ذکر، کیا معنی؟ یعنی وہ اونٹنی کہ جو پہلے کیا ہے، یعنی پہلے بچی جنتی پھر دوبارہ بچی جنتی، تو اس اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یا کرنا ہے واصلہ ہے وسیلہ، یا کرنا ہے وسیلہ، یعنی اس کی یعنی مادہ ہے، بچہ جنتی یعنی دو بچیاں جنتی ہیں مسلسل، تو اس کو بھی پھر یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے اور حام کسے کہتے ہیں؟ حام یاد رکھنا، ہاں جی نیچے لکھا ہے نا، حام کے نیچے معنی لکھا ہوا ہے حمیہ نفسہ، ہاں حام ہے اس نے اپنے نفس کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، یعنی یہ نر اونٹ جب وہ اپنے جفتی کے ادب پورے کر لیتا، یعنی اذا فیضا قضا ذرابہ، 10 مرتبہ جفتی کر لیتا تو ودعوہ تو یہ اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، یاد کرنا ہے۔
اب یہ بھی ایک مثال آ گئی، ودعوہ یا رکھنا. آپ نے پڑھا ہوگا نا وہاں صرف کتاب میں یدعو خال کون سا یہ عید تائید بڑا قانون، یہ عید تائید بڑا قانون، اس میں ایک شک یہ بھی پڑھی تھی کہ باب ہو مثال واوی کا اور اس کی ماضی کلام عرب میں نہ پائی گئی ہو. باب ہو مثال واوی کا اس کی ماضی کلام عرب میں نہ پائی گئی ہو تو وہاں بھی فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے. اس کی مثال دی تھی یدعو یدعویا ہے نا، بڑھیا ہے یدعو یدعو، کہ ان کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائی گئی. اس لیے جب یہ صیغہ بیان کرتے ہیں فارسی کے اندر صیغہ بیان کرتے ہیں یدعو یدعو تو یوں کہتے ہیں یدعو. صیغہ واحد منکر غائب فعل مضارع معلوم مثال واوی اسباب فعل یفعل ودع یدعو کہ ماضی او در کلام عرب نہ یافتاس، ماضی او در کلام عرب نہ یافتاس. لیکن بھائی دیکھو اب آپ کے سامنے ہے، اب پھر یہاں پر اس کی اب یدعو اس کی ماضی تو کلام عرب میں پائی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ لیکن حدیث شریف میں ہے اب یہاں پر فَإِذَا قَضَى ذِرَابَهُ وَدَعُهُ. پہلے بھائی علم کا تو کنارہ ہی نہیں ہے یار. پہلے ابو داؤد شریف میں مثال ملی تھی، ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہے مثال ہے، وہاں بھی یاد رکھنا. اور فَإِذَا قَضَى ذِرَابَهُ وَدَعُوهُ، اب دیکھو یہ اس کی تو ماضی پائی گئی ہے، اس لیے پھر وہاں پر ایک قید لگانی پڑے گی ماضی او کہ اس کی ماضی کلام عرب میں نہ پائی گئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے نا یعنی اس کا اکثر استعمال نہ ہو، یعنی استعمال یعنی بالکل نفی نہیں کر سکتے. اس کا ماضی او کلام عرب نہ یافتہ کہ اس کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائے گی، مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا اکثر استعمال نہیں پایا گیا. یعنی ہے تو صحیح لیکن یعنی بالکل نفی نہیں کر سکتے. حدیث میں یہاں ابو بخاری میں بھی آپ نے مثال دیکھ لی اور ابو داؤد میں بھی ہے. ان من اشرار الناس من وضعه لاتقاء فحشه، لاتقاء کہ ہے لوگوں میں سے ایک ہے برا آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. ان من اشرار الناس ذاؤ طالبین میں غالب مثال ہے، یہ حدیث شریف ذکر ہے اور ابو داؤد شریف بھی ہے. ان من اشرار الناس من وضعه لاتقاء فحشه. آگے پڑھ لیں. قال وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه جب یہ حام جب ایک نر اونٹ ہے، نر اونٹ اپنی جفتی کا ادب پورا کر لیتا، 10 مرتبہ وہ جفتی کر لیتا تو پھر اس کو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے. تو حام اس لیے کہتے ہیں، ہاں نیچے لکھا ہے اے لحمیہ نفسہ ہو، کب اس نے اپنے نفس کو محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے مزید جفتی کرنے سے.